السلام علیکم ناظرین، میں کچھ عرصہ پہلے غازی علم دین شہید کے مزار کی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آج میں آپ کو اندرون لاہور میں کوچہ چابک سوارا میں محلہ سریاں والا، جس کو آج کل محلہ سرفروشاں بھی کہا جاتا ہے، ان کا گھر دکھانے والا ہوں، جس میں وہ رہتے تھے، جہاں ان کا بچپن گزرا تھا اور اسی علاقے سے آپ کا جنازہ بھی اٹھایا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ اکبر بادشاہ کے دور میں بنائے ہوئے دروازوں یعنی دہلی دروازہ، موچی دروازہ اور اکبی دروازے سے گزر کر اور تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ محلہ سریاں والا میں غازی علم دین شہید کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ علاقہ یا گلی جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ محلہ سریاں والا کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں بکروں کی سیریاں اور پایوں کی صفائی کی جاتی ہے اور عرصہ قدیم سے یہ کام اس علاقے میں ہوتا آ رہا ہے۔ اس وجہ سے اس علاقے کا یعنی اس محلے کا نام سریاں والا مشہور ہوا، ابھی تک جانا جاتا ہے۔ محلہ سریاں والا یا محلہ سرفروشاں کے تمام علاقے کو آج کا غازی علم دین شہید بازار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس گلی سے آپ ہوتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں تو کچھ دیر بعد آپ کو ایک چھوٹا سا چوک نظر آئے گا، جسے غازی علم دین شہید چوک کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے چند قدم کے فاصلے پر غازی علم دین شہید کا گھر واقع ہے۔ چوک غازی علم دین شہید۔ یہ خواتین حضرات، اسی گلی میں آپ میری دائیں جانب دیکھ رہے ہیں کہ ایک لال رنگ کا پردہ لٹکا ہوا ہے، جس کے نیچے ایک پرانی وضع کا برآمدہ نما علاقہ ہے۔ یہ غازی علم دین شہید کا گھر ہے۔ گھر کے ساتھ ہی ایک 1894 میں بنائی جانے والی مسجد تھی، جس کو غازی علم دین شہید کی شہادت کے بعد اسی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا اور 1995 میں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تنگ اور نیچی چھت والا، جس پر لکڑی کی شتیریاں اور بالے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا دروازہ اوپر طرف جاتا ہے، جس میں 2 چھوٹے کمرے ہیں، یہ گھر غازی علم دین شہید کا گھر کہلاتا ہے۔ اس گھر میں غازی علم دین شہید کے چچا کی اولاد اور آگے ان کی اولاد آج کل رہائش پذیر ہے۔ جب ان سے غازی علم دین شہید کے اور راج پال کے قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب غازی علم دین شہید راج پال کو قتل کر کے گھر واپس آئے، چھری صاف کی، لیکن کچھ دیر بعد وہ دوبارہ نارکلی اسی جگہ چلے گئے جہاں انہوں نے راج پال کو قتل کیا تھا۔ دراصل وہ یہ دیکھنے گئے تھے کہ ان کے حملے کے بعد وہ وہاں پر قتل ہوا یا نہیں، لیکن ان کے پہنچنے تک وہاں پولیس آ چکی تھی اور انہیں اسی جگہ پر موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خواتین حضرات ڈیوٹی کے بعد ان کے گھر کا مین دروازہ ہے، جس میں ہم اس موقع پر اندر تو نہ جا سکے کیونکہ خواتین کی موجودگی میں ہم ان سے بات نہ کر سکے، لیکن ان کے کچھ آگے رشتہ داروں سے کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں جو آپ کو آگے چل کر سناتے ہیں۔ وہ آئے سن، انہوں نے اتنے چھٹی توڑی، ساڈے والد صاحب آ گئے سن، ٹھیک ہے، مڑ کے بعد جائے غازی صاحب بعد جائے، ٹھیک ہے، باقی جنیاں گلاں منہ نہیں گلاں، ٹھیک ہے، اس واسطے سانوں انہاں کی علم ہے۔ مطلب غازی علم دین شہید صاحب کا گھر ਇਹੋ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮਕਾਨ غازی صاحب پیدا ਜਿਹਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਜਦ ਲੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਇ ਪੈਦਾਇਸ਼ غازی علم دین ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਛੱਤ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤੇ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ہندو راج پال کو قتل کرنے کے بعد غازی علم دین شہید پر مقدمہ چلا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ 31 اکتوبر 1929 میں میاں والی کی جیل میں انہیں پھانسی دی گئی۔ ان کی شہادت کے بعد انہیں امانتاً میاں والی جیل میں ہی کچھ عرصہ دفن کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے
لاہور لا کر اسی جگہ مینی صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے اوپر ایک مزار بھی قائم ہے، یہاں ان کی فیملی کے دیگر افراد بھی دفن ہیں۔